تصور کیجیے جو میں بات کرنے دوں. یہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس مرحلے سے الگ کر کے اپنے ارد گرد ذرا دیکھیے. چڑیا چہچہاتی ہے، کتا بھونکتا ہے، بکری مخصوص آواز نکالتی ہے، شیر ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے. ہر جانور کی خاص آواز ہوتی ہے. وہ خاص آواز اس کے اندر کی دنیا کی عکاس ہے. توجہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو وہ آواز نکالتا ہے وہ اس کے اندر کی دنیا کی عکاس ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. بھیڑ بکریاں چیرتی پھاڑتی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے اندر درندگی نہیں ہے. لیکن کتا چیرتا پھاڑتا ہے، بھیڑیا چیرتا پھاڑتا ہے، ان کے اندر درندگی ہے. چوہا کیا کرتا ہے؟ کترتا ہے، اس کے اندر ایک اور صفت ہے، ایک اور صفت. بلی چھپ چھپا کے چیزیں چراتی ہے اور کھا لیتی ہے، اس کے اندر کوئی اور صفت ہے، کوئی اور صفت. مرغا جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اور صفت ہے. اب ذرا سوچئے جو عمل کسی بھی حیوان کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر کی اس روح کی عکاس ہے. توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بھی عمل کوئی حیوان انجام دیتا ہے وہ اس کے اندر کی اس روح کی عکاس ہے. چاہے وہ زبان سے کرے، چاہے وہ پنجوں سے کرے، چاہے وہ اپنے اندر سے آوازیں نکال کر کرے، چاہے وہ کسی اور شکل میں کرے، جو بھی اس کا ریئیکشن ہے دنیا میں وہ اس کی روح کی عکاسی ہے. اب آپ دیکھیے، کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کسی پر ظلم کریں؟ تصور کر سکتے ہیں؟ کیوں تصور نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ سراپا انسانیت کا خلاقہ ہے. جو سراپا انسان ہو وہ کبھی بھی حیوانیت کی طرف نہیں جاتا. ظلم حیوانیت کی بات میں سے. کبھی آپ ائمہ کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، سوچ عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو خلاف مروت ہو. حرام کی بات نہیں کر رہا، خلاف مروت ہو، خلاف اخلاق ہو. بہت سارے کام ایسے جو خلاف اخلاق ہیں، حرام نہیں ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو خلاف اخلاق ہیں لیکن اللہ نے ان کی سزا معین نہیں کی. میں سب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کوئی ایسا کام کرے جو اخلاق سے متصادم ہو؟ نہیں، تصور نہیں کر سکتے. کیوں تصور نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ سراپا اخلاق ہے، کیونکہ وہ سراپا پاکیزگی ہے، کیونکہ وہ سراپا نور خدا ہے، کیونکہ وہ سراپا تطہیر کا مرکز اور منبع ہے، کیونکہ وہ سراپا خلق خدا کے زمین پر مظہر ہے. سراپا مظہر خلق خدا، اخلاق خدا. لہذا جہاں پر سراپا خلق خدا ہو وہاں پر ان سے مروت کے خلاف کسی قدم کی بھی توقع نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں پر جو چیز نہیں ہے وہ صادر کیسے ہو؟ برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا. ادھر کثافت نہیں ہے، کثافت باہر نہیں آ سکتی. ادھر پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہی باہر آئے گی. ادھر اخلاق ہے، اخلاق ہی باہر آئے گا. ادھر مروت ہے، مروت ہی باہر آئے گی. ادھر شجاعت ہے، شجاعت ہی باہر آئے گی. ادھر ترحم ہے، رحم ہی باہر آئے گا. ادھر ایثار ہے، ایثار ہی کا مذاکرہ آپ کو نظر آئے گا. ادھر ستاریت ہے، اس لیے وہاں پر کبھی کسی کی ایک جوئی آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی کے خلاف تہمت آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی کے خلاف جھوٹ آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی کے خلاف الزام تراشی آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی کی کردار کشی آپ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے ساری چیزیں حیوانی صفات ہیں اور حیوانی صفات کا گزر